یہ کہانی ایک ایسے معجزے کی ہے جہاں زندگی دینے والا پانی ہی قہر بن کر برسا۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کی سرکش قوم کا، جب آسمان سے آنے والی رحمت ایک عبرتناک عذاب میں بدل گئی۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ زندگی کی جو سب سے بڑی نعمت ہے یعنی پانی، وہ ایک پوری قوم کے لیے ہلاکت کا سامان کیسے بن گئی؟ آئیے اس واقعے کی تفصیلات میں چلتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اچھا، تو اس سب کی شروعات ہوئی اس عظیم معجزے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایک اژدہا بن گیا۔ بس اس ایک لمحے نے فرعون کے دربار میں حق اور باطل کے بیچ ایک لکیر کھینچ دی۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ خوش نصیب جادوگر تھے جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن دوسری طرف تھا فرعون اور اس کی سرکش قوم، جو اپنے کفر، تکبر اور غرور سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی یہ مسلسل نافرمانی اور ضد دیکھی تو انہوں نے سیدھا بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیے اور انہوں نے دعا مانگی۔ انہوں نے عرض کیا، اے الہی، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی وعدہ توڑنے والی اور مغرور ہو گئی ہے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ تو یہ دعا صرف سزا کے لیے نہیں تھی بلکہ ایک سبق سکھانے کے لیے تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ دعا کی قبولیت کے بعد اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا، ایک ایسا عذاب جس کا ذریعہ خود پانی کو بنایا گیا۔ اچانک سے پورے آسمان پر گہرے بادل چھا گئے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیل گیا۔ یہ ایک آنے والی بہت بڑی تباہی کا اشارہ تھا۔ اور پھر اتنی کثرت سے اتنی شدید بارش ہونے لگی کہ جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ پانی ایک ایسے سیلاب کی شکل اختیار کر گیا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، یہ سلسلہ پورے 7 دن تک جاری رہا۔ ایک سنیچر سے شروع ہو کر اگلے سنیچر تک فرعونی قوم اسی شدید مصیبت میں پھنسی رہی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ کوئی عام سیلاب نہیں تھا، یہ تو قدرت خداوندی کا ایک کھلا کرشمہ تھا، ایک واضح معجزہ جس نے مومن اور کافر کے درمیان فرق بالکل صاف دکھا دیا۔ فرعونیوں کے گھروں کا حال یہ تھا کہ پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ سوچیں، جو بیٹھا تھا وہ ڈوب گیا، لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے، وہ اپنے ہی گھروں میں جیسے قید ہو کر رہ گئے تھے۔ اور معجزہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ بنی اسرائیل کے گھر ان فرعونیوں کے گھروں سے بالکل جڑے ہوئے تھے، ان کے گھروں میں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں آیا، وہ مکمل طور پر محفوظ اور خشک رہے۔ آخرکار جب فرعونی اس عذاب سے بالکل عاجز آ گئے، جب انہیں کوئی راستہ نہ سوجھا، تو وہ بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور منتیں کرنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ مصیبت ٹل جائے، اور وعدہ بھی کیا کہ اگر عذاب ہٹ گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ کے حکم سے طوفان کی یہ مصیبت ان پر سے ہٹا دی گئی۔ تو اس پورے واقعے میں ہمارے سمجھنے اور غور کرنے کے لیے بہت گہرے اسباق موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ پانی، جو ہمارے لیے زندگی کی ضمانت ہے، جب عذاب الہی بن کر آئے تو ہماری جان و مال کے لیے تباہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ اس طرح کی آفات بعض اوقات ہمارے اپنے برے اعمال اور سرکشی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ سامنے آیا کہ اللہ کے مقبول اور پیاروں کی دعا سے بڑے بڑے عذاب بھی ٹل جاتے ہیں۔ اور آخر میں یہ سوچنے کی بات ہے کہ نعمت کا عذاب میں بدل جانا، اعمال کا نتیجہ بھگتنا اور دعا کی طاقت، یہ تمام اسباق آج ہماری زندگیوں میں کیا معنی رکھتے ہیں۔